أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. عین پہ قلقلہ نہیں ہے، حروف قلقلہ 5 ہی ہیں. جی أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. بعثر ما في القبور. غور سے سنیے قاری صاحب کیسے ادا کر رہے ہیں. عین کو قلقلے سے نہیں پڑھنا، اس کو ذرا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا يعلم جی يعلم أفلا يعلم إذا بعثر ما في شاباش. ایک عین القبور. درست ہوگی ہے، دوسری کو بھی ویسے ہی کریں. بعثر ما في القبور. شاباش. پوری آیت پڑھیں. أفلا يعلم إذا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. ٹھیک ہے. بعثر، یہ والی عین بھی رہ گئی ہے، پہلی ٹھیک ہو گئی ہے. اس کو بھی درست کریں. بعثر جیسے قاری صاحب نے. بعثر ما في القبور. اب پوری آیت پڑھنی ہے لیکن بعثر کی عین کو دھیان سے پڑھنا ہے، نہیں ہلانا اس کو. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. پھر ہلا دیا آپ نے. ہاں دھیان سے تھوڑا توجہ سے دوبارہ پڑھیے گا. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. چلیں اس کی پریکٹس کیجیے گا. آگے پڑھتے ہیں. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لخبير. یعنی آخری والی را جو ہے خبیر والی وہ باریک ہوگی. خبیر خبیر خبیر. جی ایسے پڑھنا ہے. دوبارہ پڑھیے گا آیت کو. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اس کے بعد پھر وہ رجحان ختم ہوتا گیا، کیونکہ مجھے اب یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ جو سورہ کاف کی آیات تھی اس میں مجھے کبھی کوئی پوچھتا ہے تو آپ کا چینج کیسے ہوا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو سورہ کاف کی آیات تھی اس نے مجھے باقاعدہ مادیت پرستی سے دور کیا، مٹیریلزم سے اس نے مجھے دور کیا. اچھا تھوڑی اچھا، یہ کیسے آپ ایکسپلین کیجیے گا پلیز. کیونکہ میرا اپنا یہ جاننا ہے کہ وہ جو ریئل دجالیت ہے وہ اصل میں مادیت پرستی ہے، کہ آپ ہر چیز میں مٹیریلزم دیکھتے ہیں، ہر چیز میں آپ کا پیسہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا آنا جانا، اس میں ہر چیز میں، اور آپ دوسروں کو جج بھی مادیت پرستی سے ہی کرتے ہیں. آپ عزت بھی لوگوں کی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کا پیسہ ہے، اس کے پاس جاب ہے، اس کے پاس اچھی سیلری ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے. لیکن الحمدللہ جو میری پہلی زندگی تھی اس میں بالکل اس طرف تھا کہ میرا خلیہ، میرے بال، میرے کپڑے وہ بالکل ایسے ہی تھے کہ جو ایک دنیا دار کے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب میں اس طرف آیا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو بالکل سادگی کی طرف لے کے آیا اللہ کی طرف سے الحمدللہ. اس کے بعد پھر میں نے اللہ کی طرف سے یہ داڑھی جو ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے اس کو رکھی 2014 میں. اور اس میں میں کچھ لوگوں کے دروس سنتا تھا، اس میں قاری سہیب میر محمدی بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو زندگی دے. تو وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس میں ایک حدیث شیئر کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 72 ٹائمز جو ہے حدیث میں ذکر کیا کہ داڑھی کو معاف کر دو. اچھا وہ چیز مجھے بڑی اسٹرائک کرتی تھی کہ اب بات تو دل میں اتر گئی ہے اور بات دماغ ذہن میں بھی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ 2014 کی عید پہ چھوٹی عید تھی جس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ آج کل کا نوجوان جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا لیتے ہیں، اور بالکل جیسے عید آتی ہے تو وہ جو ہے وہ جاتے ہیں حجام کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جان ذرا اچھی سی بنائیں تاکہ میں بڑا خوبصورت نظر آؤں. تو میرے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، ہمارا بھی رمضان تھا، ہم نے بھی کہا کہ چلو چھوڑ دیتے ہیں اور عید کے پہلے دن جو ہے وہ کوئی تھوڑا سا ٹرمنگ کر لیں گے، ہم بھی ذرا خوبصورت لگے. تو اس طرح یہی تھا کہ لیکن وہ حدیث میرے دماغ میں چل رہی تھی. اب واقعہ یہ کہ میں اپنے واش روم میں گیا ہوں اور میں نے باقاعدہ وہ ٹریمر پکڑا اور میں اپنی داڑھی کو جو چھوٹی چھوٹی آئی ہوتی ہے میں اس کو ٹرم کرنے لگا، لیکن وہ چیز میرے ذہن میں آ گئی اور
اسی مومنٹ پہ میں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں اس داڑھی کو نہیں کاٹوں گا. مجھے کسی نے فورس نہیں کیا, مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم داڑھی رکھو, داڑھی کسی نے مجھے نہیں کہا. یہ اللہ کی بلیسنگ ہے, جب چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے اور عمل کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے, اللہ کی خاص بلیسنگ ہے. تو اس کے بعد پھر اتنے موقع ہے کہ آپ کو پتا, جب آپ جاتے ہیں, آپ اپنے بال کٹ سیلون جاتے ہیں, تو وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ سر یہ داڑھی کاٹ لیں, سر یہ مونچھیں کاٹ لیں, سر آپ یہ کروا لیں, سر آپ یہ کروا لیں. تو اس کو ہمیشہ میں نے کہا کہ یار ادھر سے نیچے نہیں آنا, یہ اوپر اوپر کاٹ لو جو بھی کاٹتے ہیں, الحمدللہ. چلیے اب آپ کے سامنے ابھی جو سکرین ظاہر ہوگی اس پہ ایک ننھی سی چیز آئے گی, چھوٹی سی چیز, اور اس چیز کو آپ سمجھ لیں, آپ کے پچھلے جتنے بھی آپ نے الفاظ یاد کیے ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہو جائیں گے. دیکھیں آپ نے پہلے الشاکر پڑھا تھا, العالم پڑھا تھا, اب اس کے آخر میں واو نون آ جاتا ہے. یہ جب واو نون ان الفاظ سے شروع میں آتا ہے تو یہ جمع کے لیے بن جاتے ہیں شاکرون, شکر کرنے والے بہت سے. ٹھیک, اب مجھے بتائیے گا, میں نے آپ کو اتنی سی بات بتانی تھی, اب کیا مطلب ہو جائے گا ہمارے پاس؟ المسلمون کا مطلب کیا ہوگا؟ اسلام لانے والے, اسلام لانے والے, مسلمان. اب بتائیے کیا مطلب ہو جائے گا؟ جمع کے لیے لفظ بن چکا ہے. الساجدون کا مطلب کیا ہوگا؟ سجدہ کرنے والے. سجدہ کرنے والے. یہ جو الذاکرون لکھا ہوا ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع کے لیے واو نون لگ گیا نا, تو جمع, بس واو آخر میں واو نون آ گیا, وہ چیزیں جمع بن گئی. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ الصابرون, صبر کرنے والے. اور کیا مطلب ہوگا؟ الشاکرون, شکر کرنے والے. اور کیا مطلب ہوگا؟ العالمون, علم کرنے والے, عمل کرنے والے. اب آپ لوگ جو الفاظ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ترتیب سے اس کو صدر کے انداز سے پڑھتے جائیں اور مطلب بتاتے جائیں. الذاکرون, الذاکرون ذکر کرنے والے, المسلمون اسلام لانے والے, الساجدون سجدہ کرنے والے, العابدون عبادت کرنے والے, الحافظون حفاظت کرنے والے, الناصرون مدد کرنے والے, الراکعون رکوع کرنے والے. یہ اگر آپ بات سمجھ چکے ہیں تو قرآن کریم کے کئی جملے آپ کو جو جن میں جمعہ کے الفاظ آئے ہیں اس کی آپ کی بنیاد بننا شروع ہو گئی ہے. یہ بنیاد واحد کی بنیاد پہ تھی. آج آپ پڑھ رہے تھے ہوا, اب بتائیے کیا مطلب تھا ہوا؟ قرآن, وہ قرآن ہے, وہ قرآن ہے. اور آپ نے جب تاکید کے ساتھ پڑھا ہوا الحق, تو کیا مطلب ہو گیا تھا؟ وہی حق ہے. یہ فرق یاد رکھیے گا. اب آئے نیا سبق آ گیا. لیجئے سبق بہت پیارے سے گلدستے کی شکل میں آیا ہے. بیت آپ نے پہلے پڑھا تھا گھر, اب آ گیا بیتہو. کسی بھی لفظ کے آخر میں جب ہو لگ جاتا ہے عربی زبان میں اس کا مطلب ہو جاتا ہے اس کا گھر, اس کا یا اس کی کوئی چیز ہو جاتی ہے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ قومہ, اس کی قوم ہے, اس کی قوم. عرشہ, اس کا عرش. اور اوپر جو ہمارے پاس الفاظ ہیں آپ پڑھتے جائیں گے اور مطلب بتاتے جائیں گے, میرے اشارے کے ساتھ آپ پڑھیں گے. جی بتائیے گا. اس کا رب, ربہ, اس کا اجر, اس کا اجر, اس کی قبر, علمہ, اس کا علم,